اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں اور تمام راتوں کو پیدا کیا، لیکن بعض دن اور بعض راتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض دوسرے دنوں اور بعض دوسری راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے مہینے کے لیے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس بات سے شعبان کی عظمت، رفعت اور اس کی بلندیوں کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پورے سال، رمضان کے علاوہ پورے سال کی بنسبت شعبان میں روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر دوسری عبادات میں بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔ بالخصوص 15 شعبان المعظم کی رات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر اپنی رحمت فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں سورج غروب ہونے سے صبح فجر کے طلوع ہونے تک رحمت ہی رحمت کو رکھا گیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں کہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اگلے سال کس نے پیدا ہونا ہے اور کس شخص کو موت اپنی آغوش میں لے لے گی، کس شخص کو رزق میں فراخی دی جائے گی اور کس کے رزق میں تنگی کر دی جائے گی، کس کے لیے برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ کئی امور کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات کو لوگوں کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت و ریاضت سے بسائیں، تاکہ جب ہمارے عام فیصلے کیے جا رہے ہوں تو ہم میں سے کوئی تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں کی حالت میں ہو، کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا ہو، کوئی اپنے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ کے رب کو خوش فرما رہا ہو۔ اس پوری رات کو عبادات ہی سے بسانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات کو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کا مفہوم آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان المعظم کی رات کو بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رات کو جہاں پر مختلف عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، انہی میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اس رات میں 100 نوافل پڑھے، اس کے اوپر 100 فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی جاتی ہے، جن میں سے 30 فرشتے اس شخص کے لیے جنت طلب کرتے ہیں اور اسے جنت کی بشارتیں سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے جہنم سے امن دلاتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے مصائب پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطان لعین مردود سے اور اس کے فریب سے
بچانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اس رات میں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اس رات کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، آپ کا کیا معمول ہے کہ آپ اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتا ہوں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے حکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ دوسرے حصے میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور رات کے تیسرے حصے میں قیام و سجود کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اس رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ مزید اس رات کو قبرستانوں میں جانا چاہیے، اپنے مرحومین، اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے، اور وہاں پر جا کے قبرستان میں آنسو بہا بہا کے اپنے رب سے معافیاں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، اور بالخصوص اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کو عبادات سے بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں توبہ و استغفار کر کے ہمیں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔